آج کل سعودی ویزا کو لے کر بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس پوری صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلی افراتفری، افواہ اور حقیقت کا فرق، کن لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، یہ سختی کیوں کی جا رہی ہے، اور آخر میں عام مسافروں کے لیے کیا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات کرتے ہیں اس خوف سے جو سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے۔ آخر یہ سب دعوے ہیں کیا؟ یہ ہے وہ مرکزی دعویٰ جو ہر طرف آگ کی طرح پھیل رہا ہے، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو یا واٹس ایپ گروپس، کہ سعودی عرب نے پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کر دیے ہیں اور جن کے پاس پہلے سے ویزا ہے انہیں بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی ایک دعوے نے آپ جانتے ہیں ایک پورا پینک سائیکل شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس عجیب و غریب پوسٹس کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مکمل پابندی لگ گئی ہے، کوئی یہ تک کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر ویزا ہے بھی تو ڈیپورٹ کر دیں گے۔ اس سے سب سے زیادہ پریشانی ان لوگوں کو ہو رہی ہے جن کا سفر بالکل قریب ہے، یہاں تک کہ جو لوگ وہاں چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں انہیں واپسی پر روک نہ لیا جائے، اور جب کوئی آفیشیل بیان نہیں آتا تو افواہیں اور تیزی سے پھیلتی ہیں۔ تو اب افواہوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا واقعی سعودی عرب نے پاکستانیوں کے لیے ویزا پر کوئی عمومی پابندی لگا دی ہے؟ تو دیکھیں، افواہ یہ ہے کہ مکمل پابندی ہے، لیکن حقیقت بالکل الگ ہے۔ ایسی کوئی عمومی پابندی نہیں ہے۔ افواہ ہے کہ ہر ویزا ہولڈر خطرے میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف مخصوص یعنی مشکوک کیسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات کہ ویزا ملنا بند ہو گئے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ویزے پروسیس بھی ہو رہے ہیں اور جاری بھی کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی عمومی پابندی نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر کن لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے؟ آخر یہ خبریں آ کہاں سے رہی ہیں؟ تو سب سے پہلی کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جو بلیک لسٹڈ ہیں، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پہلے کبھی سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا۔ اب نئے قانون کے تحت ان کی واپسی پر مستقل پابندی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی طرح نیا ویزا تو لے لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں سسٹم انہیں فلیگ کر دیتا ہے اور نتیجہ انہیں فوراً واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر آتی ہے دوسری پروفائل، مشکوک مسافر۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نئے ورک ویزے پر سعودی عرب پہنچتا ہے، لیکن اس کے پاسپورٹ پر کسی اور ملک کا وزٹ ویزا بھی لگا ہوتا ہے۔ اب حکام کے لیے یہ ایک ریڈ فلیگ ہے۔ ان کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ ایک بندہ جو کام کرنے آ رہا ہے اس کے پاس کسی اور ملک کا وزٹ ویزا کیوں ہے؟ اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے، شاید کوئی غیر قانونی طریقے سے آگے جانے کا پلان ہے، تو اس شبہ کی بنیاد پر اسے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے آنے والے حج سیزن کی تیاری۔ دیکھیں، حج سے پہلے ہمیشہ سیکیورٹی بہت سخت کر دی جاتی ہے۔ اس وقت ہر قسم کے ویزا والوں کی، یہاں تک کہ فیملی وزٹ ویزا والوں کی بھی سخت اسکریننگ ہو رہی ہے، اور حکام ہر اس شخص کو فلٹر کر رہے ہیں جس پر ذرا سا بھی شبہ ہو۔ تو احتیاط کے طور پر کچھ لوگوں کو داخلے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سختی کی کیوں جا رہی ہے؟ اس کریک ڈاؤن کے پیچھے منطق کیا ہے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، جیسا کہ ہم نے بات کی، حج کی تیاریاں۔ حج کے لیے آنے والے لاکھوں لوگوں سے پہلے سعودی حکام سیکیورٹی بڑھا رہے ہیں اور ممکنہ خلاف ورزی کرنے والوں کو کلیئر کر رہے ہیں۔ اور دوسری اور شاید زیادہ اہم وجہ ان کا نیا امیگریشن سسٹم ہے۔ یہ ایک سمارٹر سسٹم ہے جو اب پہلے سے کہیں بہتر طریقے سے مشکوک پروفائلز اور پرانے مجرموں کو خود بخود پہچان لیتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک عام قانونی طریقے سے سفر کرنے والے شخص کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ جو حقیقی مسافر ہیں، جن کے پاس سارے دستاویزات پورے ہیں اور جن کے ارادے واضح ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، حقیقی مسافروں کے لیے سعودی عربیہ نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تو چاہے آپ کام کے لیے جا رہے ہیں، فیملی سے ملنے یا گھومنے پھرنے، اگر آپ کے کاغذات ٹھیک ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پورا واقعہ ہمیں ایک اہم بات سکھاتا ہے۔ آج کل جب سفر کے قوانین اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں تو اس صورتحال میں غلط خبروں اور افواہوں سے خود کو بچانا کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس معلومات کے طوفان میں صحیح اور غلط کی پہچان کیسے کریں؟